محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ غسل کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ غسل یعنی نہانا یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی پاک ہے اور یوں ہی صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کی سنت ادا کرنے کے لیے، یا گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو بدن کو ٹھنڈک پہنچانے یا پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے آدمی غسل کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ پاک ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اب غسل کن باتوں سے فرض ہوتا ہے تو یہ ایک الگ بیان ہے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہے، یوں ہی نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو اس غسل کا، اس نہانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہے نہا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے جب آدمی ناپاک ہوتا ہے یعنی غسل فرض ہوتا ہے تو جس طریقے سے اس وقت غسل کیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، اسی طریقے سے نہائے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ تو جب غسل فرض نہ ہو تو اس کے نہانے کا، غسل کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہے نہا سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آدمی جب ناپاک ہو، اس پر غسل فرض ہو، تو غسل کا، نہانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس برتن سے وہ غسل کر رہا ہے، بالٹی وغیرہ میں پانی ہے، تو اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھے کہ بدن کی چھینٹیں اس پانی میں ہرگز نہ پڑیں، کیونکہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو پانی اونچی جگہ پر رکھے، اس کے بعد جسم کے جس حصے پر بھی کوئی ناپاکی لگی ہو، پیشاب، پاخانہ، منی وغیرہ، تو سب سے پہلے اس ناپاکی کو دور کرے، دھوئے، اور اس دھونے میں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی ایک چھینٹ بھی غسل کے پانی کے برتن میں ہرگز نہ جائے، ورنہ تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور پھر غسل تو کیا ادا ہوگا؟ پورا جسم ہی، ہر بال، ہر رونگٹا، ہر حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو جسم پر لگی ناپاکی کو دور کرے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، منہ بھر کے کلی کرے، اس طرح کہ پانی دانتوں کے درمیان اور داڑھوں کے درمیان جو کھڑکیاں، جھائیاں ہوں، ان کے درمیان کو پانی بہہ جائے، نکل جائے۔ دانتوں میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہو تو اس کو نکالے، دور کرے، اور روزہ نہ ہو تو غرارے کے ساتھ کلی کرے۔
یعنی منہ میں پانی بھر کے اور منہ کو آسمان کی طرف اٹھائے اور پانی کو غرارہ کرے. تو 3 بار اچھی طرح سے منہ بھر کے کلی کرے. ہر داڑھ کی کھڑکی میں جھائیوں میں پانی پہنچ جائے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے. جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچے. اگر ناک میں رینٹ وغیرہ کوئی چیز چپکی اٹکی ہے تو اس کو چھڑائے اور ناک صاف کرے. اس کے بعد ہی ناک میں پانی چڑھائے. اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ایک جانب سے یعنی ناک کے ایک سوراخ سے سانس چل رہا ہوتا ہے اور ایک جانب بند ہوتا ہے. تو ہاتھ میں پانی لے اور ایک جانب کو دبا کر صرف ایک جانب سے پانی اوپر کو آرام سے کھینچے. اگر زیادہ زور سے کھینچے گا تو پانی دماغ تک پہنچ سکتا ہے جو کہ نقصان دے گا. بہت آرام سے اوپر کو کھینچے اور نرم ہڈی تک پہنچائے. اسی طریقے سے دوسرے سوراخ میں پانی کو آرام سے اوپر کھینچے اور پہنچائے. تو اس طریقے سے جو ہے پانی بہت آسانی سے ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک بار میں دونوں سوراخوں میں بھی کر سکتا ہے، لیکن سانس کے ذریعے سے عموماً دونوں سوراخوں میں اوپر تک پانی نہیں پہنچے گا. تو پھر اس کا یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر اور ناک کو اس میں خوب ڈبو دے جس سے کہ پانی اندر تک پہنچ جائے اور ہلکا سا اوپر کو کھینچے بھی. تو بہرحال جس طریقے سے بھی سہولت لگے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی 3 مرتبہ پہنچائے چڑھائے. پھر اس کے بعد تمام بدن پر پانی تیل کی طرح چپڑے. پانی کو تمام بدن پر تیل کی طرح چپڑے. اس چپڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پانی کم خرچ ہوگا، کیونکہ جب پانی جسم پر چپڑ لے گا تو یوں ہی پانی بہے گا نہیں، بلکہ جسم میں سرایت کرتا ہوا داخل ہوتا ہوا بہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر سردی ہے تو بدن گرم ہوگا، کیونکہ سردیوں میں آدمی ایسا کپڑا استعمال کرتا ہے جس سے کہ بدن گرم رہے. تو گرم بدن پر ایک دم اگر ٹھنڈا پانی ڈال لے تو وہ نقصان کرے گا. تو اس لیے جب پانی بدن پر چپڑ لے گا تو بدن کی جو حرارت ہوگی، گرمی ہوگی، وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو پھر اگر پانی ڈالے گا تو وہ نقصان نہیں کرے گا. تو بہرحال پانی کو تیل کی طرح بدن پر چپڑے. پھر داہنے مونڈے پر 3 بار پانی بہائے بغل کھول کر، یعنی ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور بغل میں رگڑتے ہوئے اوپر سے پانی ڈالے. اگر بغل بند رہنے دے گا تو پانی اندر بغل میں ممکن ہے کہ نہ بہے. اسی طرح بائیں مونڈے پر بغل کھول کر ہاتھ اوپر اٹھا کر اور بغل کو رگڑتے ہوئے 3 مرتبہ پانی بہائے. پھر اس کے بعد سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائے
اور صابن کا استعمال کرنا ہو تو صابن کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بدن کو کسی کپڑے سے پونچھنا چاہتا ہے تو پونچھ لے، کپڑے جلد از جلد پہن کر باہر ہو جائے۔ یہ فرض غسل کا طریقہ ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں غسل کے اندر ضروری ہیں جن کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ انہی ضروری باتوں کو غسل کے فرض کہا جاتا ہے۔ عوام الناس یعنی عام لوگ یہ رٹ تو لیتے ہیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں، لیکن فرض کا مطلب اور معنی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرض کا مطلب بتا دوں کہ ہر چیز کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں۔ جیسے ایک مکان ہے، بہت اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے، اس پر خوبصورت پینٹ ہو رہا ہے، ڈیزائننگ ہو رہی ہے، تو اس طریقے کا مزین اور خوبصورت مکان ہے۔ تو اس مکان کے لیے اس میں ہر ایک چیز ضروری نہیں ہے اور کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اس مکان میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور اینٹوں کے درمیان جو ان کو چپکانے کے لیے مصالحہ لگا ہوا ہے تو وہ ضروری ہے۔ اگر اینٹیں نہ ہوں اور اس کے درمیان کا مٹیریل نہ ہو تو مکان نہیں رہ پائے گا، تو یہ ضروری ہے مکان کے لیے۔ اب رہا اس پر پلاسٹر یا ٹائلز وغیرہ لگی ہے یا اس پر خوبصورت پینٹ ہو رہا ہے، تو یہ مکان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر ٹائلز یا اس پر خوبصورت پینٹ نہ ہو تب بھی وہ مکان ہی رہے گا، مکان ہی کہلائے گا۔ لیکن ٹائلز یا یہ پینٹ، پلاسٹر، یہ مکان کی خوبصورتی اور اس کے حسن میں 4 چاند لگا رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو شریعت کے احکام ہیں ان میں بھی کچھ باتیں اینٹ اور اس کے مسالے کے درجے میں ہوتی ہیں، انہی کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو مکان کے لیے اینٹ اور اس کے درمیان کا مسالہ جو ہے تو وہ فرض ہے، اور پلاسٹر، پینٹ، ٹائلز وغیرہ یہ مستحب یا سنت کے درجے میں ہے۔ تو غسل میں 3 باتیں جو غسل کے طریقے میں بیان کی گئیں، ان میں سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہیں، یعنی مکان کی اینٹ اور مصالحے کے درجے میں ہیں کہ ان کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بدن پر پانی چپڑنا رہا یا داہنے مونڈھے سے شروعات رہی تو یہ غسل میں 4 چاند لگاتا ہے، یعنی اس سے غسل کا طریقہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فرض کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکے جو دوسرے کے لیے ضروری ہو۔ تو غسل کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ
घुटनों से ऊपर तक का कोई कपड़ा पहनकर, जिसको आवाम में नेकर कहते हैं, तो उसको, या जांघिया भी बोलते हैं, उसको पहनकर नहाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर खुले में लोगों के सामने नहा रहे हैं तो, क्योंकि लोगों के सामने घुटना खोलना ये हराम है, हराम। और लोगों को घुटना देखना भी हराम है, घुटना या घुटने के ऊपर का जिस्म देखना भी हराम है। तो नहाने वाला इस चीज़ से बचे, हरगिज़ लोगों के सामने ऐसा कपड़ा जो घुटनों से ऊपर हो पहनकर ना नहाए। और मौजूद लोगों पर ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरीके से नहा रहा है तो वो उसको रोकें, मना करें। अगर वो इस तरीके से नहाएगा तो वो भी गुनाहगार होगा और देखने वाले भी गुनाहगार। हाँ, अगर किसी ऐसी जगह नहा रहा है, अगर वो दुआ फकीर ने कर दी जिसको या गुस्ल खाने में नहा रहा है, लेकिन उम्मीद चाहे कपड़ा कोई नहीं सबको बचना है, किसी को सबको मौत का जायका चखना है। और हजरात, फिर कभी सोचा आपने कि वो वक्त होगा कैसा होगा, वो कितना नाजुक वक्त होगा कि जब इंसान इस दुनिया से सफर करता होगा। आप अंदाजा लगाएं, एक अच्छा भला आदमी हो, मौत का तसव्वुर भी करता है तो बदन इंसान का कपकपाने लगता है, इंसान के बदन पर लर्जा तारी हो जाता है। और फिर कभी सोचा आपने वो कितना नाजुक वक्त होता होगा, कितना अजीब गरीब वक्त होता होगा जब इंसान इस दुनिया से सफर करता होगा। आप अंदाजा लगाएं, एक अच्छा भला आदमी हो, मौत का तसव्वुर भी करता है तो बदन कपकपाने लगता है, जिसम पर लर्जा तारी हो जाता है। और फिर जब इंसान इस मरहले से गुजरता है, अल्लाह न करे अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए और डिक्लेयर कर दे कि तो सिर्फ 3 महीने इस दुनिया में रहना है, बाकी 3 महीने के बाद ये इस दुनिया से चला जाएगा, तो मुसलमानों बताओ उस मरीज को 3 महीने काटना कितना मुश्किल हो जाएंगे। न खाना खा सकेगा, न रात में नींद आ सकेगी, लम्हा लम्हा मौत का खटका लगा रहेगा। आदमी कितना बेचैन होता है, कितना बेकरार होता है मौत के तसव्वुर से। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आता है, मौत से पहले बहुत बेचैन, बहुत बेकरार, किसी पल करार नहीं। अगर लेटे में ख्याल आ जाए कि अब मुझे मरना है तो उठकर बैठ जाए, बैठा हो खड़े होकर भाग